نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ لہب، اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورہ مسد. اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے. اور لہب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شعلہ. تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تب اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا انہو مالہ وما کسب، ما اغنا نہیں کام آیا انہو اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا. سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا نارن ایک آگ میں، ذات لہب جو کیسی ہے؟ لہب والی ہے، یعنی شولوں والی ہے، آگ والی ہے. اکیلا نہیں جائے گا بلکہ وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب اٹھانے والی ہے، حطب یعنی ایندھن کو، لکڑی کے گٹھے جو ہوتے ہیں اس کو. فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کی گردن میں، جید گردن کو کہتے ہیں، اس کی گردن میں حبل ایک رسی ہے، من مسد جو کیسی ہے؟ بٹی ہوئی. رسی کو بانٹتے ہیں نا، بانٹنا مطلب وہ بٹانا، اس کا جو ویننگ ہوتا ہے. تو اس کی گردن میں رسی ہے، چھال ہے، کیسی؟ بٹی ہوئی رسی. یہ جو سورہ ہے یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا اس میں ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا اصل نام جو تھا نا وہ تھا عبد العزا، عبد العزا بن عبد المطلب، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ٹھیک ہے. تو عبد العزا نام تھا، عزا ان کا بت تھا نا، لات عزا، تو عزا کا بندہ، یہ اس طرح سے اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس کا لقب کیا تھا؟ ابو لہب. کیوں لہب اس کا لقب تھا؟ کیونکہ اس کا جو چہرہ تھا نا وہ بہت زیادہ سرخ تھا، چمکدار چہرہ تھا. جیسے بہت زیادہ گورے ہو جاتے تو وہ کیسے ایک دم چمکتا ہے نا چہرہ، ویسا اس کا چہرہ تھا، شعلے کے جیسا. تو اس کو ابو لہب، یہ اس کا ایک ٹائٹل بن گیا تھا. اور یہ جو تھا نا یہ مکے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا تھا تو ابو لہب نے غصے میں آ کر کیا کہا تھا؟ تبن لگا، یعنی تبا، یہی ورڈ جو یہاں پر آیا ہے نا سورہ میں، یہی ورڈ، یعنی برباد ہو جاؤ تم. الحاظہ جماعتنا، کیا اس کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ تو پھر اسی موقع پر سورہ مسد نازل ہوا، ٹھیک ہے. سورہ لہب اسی وقت نازل. اور ابو لہب کی بیوی بھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ ام جمیل. اصل میں اس کا نام تھا اروا بن حرب، ٹھیک ہے. سفیان بن حرب ہے نا، تو سفیان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی بہن تھی. کون؟ اروا. یہ اس کا اصل نام تھا. ام جمیل کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، ہسبینڈ بھی خوبصورت، ہینڈسم. یہ دیکھیے ایسے ایک دم سیلیبریٹی کپل، بہت ہینڈسم، بہت فیئر، بہت خوبصورت، اچھے ڈریسنگ کرنے والے، ریچسٹ پیپل. مکہ کے جو رچ لوگ تھے نا ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور گلے میں ایک دم روبی ڈائمنڈ کی جویلری پہنتی، اور ایک دم سیلیبریٹی جیسے ویسے کپل تھے، آئیڈیل ایک دم. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی. اسی کے بارے میں آتا ہے وامرأتہ حمالۃ. اب ابو لہب کے نا دو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اتبا اور اتیبہ. اتبا بن ابو لہب اور اتیبہ بن ابی لہب، ٹھیک ہے. اور یہ جو دو بیٹے تھے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے دونوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں رقیہ اور کلثوم، رقیہ اتبا سے نکاح ہوا تھا اور ام کلثوم کا اتیبہ سے، ٹھیک ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابو لہب سخت دشمن ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تمہارا میرے سے کچھ تعلق نہیں. تو پھر اس کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، دونوں بیٹیوں. اب آپ سوچیے، ہم نے کل پڑھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا، تو اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ، خاندان، اپنی ذاتی زندگی، کسی کی بیٹی گھر پہ آ جانا، اس کا طلاق ہو جانا، ایک نہیں بلکہ دو. سوچیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، کیا عالم ہوگا.
कितनी बड़ी कुर्बानी, कैसी आजमाइश थी। और वो किस वजह से आजमाइश, जहेज दे रहे ये दे रहे वो नहीं, किस वजह से, ये नबूवत की दावत की वजह से, अल्लाह की इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे इसलिए दोनों बेटियों के घर टूट गए। और इसमें जो उतैबा था ना, उसने एक बार बदतमीजी की थी। हम्म, वो क्या किया था, एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मजाक उड़ाने लगा। और क्या कहता है कि ये जो वन नजमी इजा हवा है ना, सूरह नजम की आयत, मैं इसका इनकार करता हूँ। और उसने बेअदबी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूकने की कोशिश की, लेकिन वो आप पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो बहुत बदतमीजी की थी, एकदम हालत में आगे बढ़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह अपने दरिंदों में से एक दरिंदा इस पर मुसल्लत कर। तो एक बार वो शाम के सफर पर जा रहा था, तो रास्ते में एक शेर ने उस पर हमला करके उसको हलाक कर दिया। तो अबू लहब जो था ना, वो मुसलसिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता रहता, कोई मौका नहीं जाने देता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देते थे ना, जैसे बाजार में जाते थे, जुल मजाज के बाजार में वगैरह जब जाते थे, लोगों को कहते थे कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये शख्स क्या करता था, अबू लहब पीछे से आता था, और पीछे से आके क्या कहता था, लोगों इनकी बात मत सुनो, ये झूठा शख्स है, इसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, इनकी बात मत सुनो, इस तरह से कहता। लोगों को हैरत होती थी कि ये कौन है, ये जो शख्स इस तरह से कह रहा है। तो फिर दूसरे लोग बताते थे कि ये उनका चचा है। देखिए कबायली जो निजाम था ना, वो कैसा था कि उसमें अरब माशरे में खानदान की और कबीले की ना बहुत हिमायत करते थे लोग। अपने खानदान को, कबीले को कोई कुछ नहीं कहना, अगर गलत भी है ना तो उनका साथ देते थे वो। लेकिन ये जो अबू लहब था ना, ये कैसा था, खानदानी रिश्ता भी तोड़ दिया इसने, जो कबीले का जो साथ देना है वो भी तोड़ दिया, और खुल्लम खुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगा, शदीद दुश्मनी करता था। अब इसी पस मंजर को ध्यान में रखिए, उस वक्त ये सूरह नाजिल हुआ। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, तब, तब्बा से है ताबाबा। इसके माने क्या थे, इसके माने होते हैं खुसरान के। खुसरान किसको कहते हैं, खसारा, नाकामी, बर्बादी, घाटा। ठीक है, यानी ऐसा नुकसान जिसमें इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाए, ये है तब्बा। और ये बददुआई कलिमात भी। ठीक है, और बददुआई कलिमात जनरली देखिए माजी के सिगे में दी जाती है, जैसे रजी अल्लाह अनहु, रजिया क्या है, माजी का सिगा, ठीक है, राजी हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह ये भी क्या है, तब्बत, यानी टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, और टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, दोनों तरह से टूट गए भी और टूट जाए भी, बददुआई कलिमात। ठीक है, अब यहाँ पर हाथ का क्यों जिक्र किया गया, यदा, यदा नहीं था, मुजाफ होने की वजह से नून ड्रॉप, यदा क्यों कहा गया, हाथ क्यों आया। देखिए हाथ दरअसल ना किस चीज की अलामत होती है, ताकत, हम्म, कुव्वत की अलामत होती है। इसी से इंसान कोशिश करता है, हाँ, मंसूबे बनाता है, फिर अमल करता है। तो अक्सर काम जो होते हैं वो हाथों से ही होते हैं। तो क्या कहा गया, उसकी सारी कोशिशें, उसकी सारी उसकी कुव्वत और ताकत सब कुछ क्या हो गया, नाकाम हो जाए, कुछ भी हासिल ना कर सके। ठीक है, फिर फरमाए वो तब, और और वो हलाक हो गया। यही यानी वो खुद भी हलाक और बर्बाद हो जाए, उसका मिशन भी बर्बाद हो जाए, नाकाम हो जाए, हाँ? उसकी जिंदगी भी खसारे में पड़ जाए। ठीक है, देखिए इससे पहले के सूरह में क्या था, सूरह नसर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कामयाब हो गया, अल्लाह की मदद आ गई, लोग इस्लाम में अफवाजा आ रहे हैं, फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। अब उसके फौरन बाद क्या बताया गया, अबू लहब का मिशन नाकाम हो गया, तब वो बर्बाद हो गया। एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी, दूसरी तरफ अबू लहब की नाकामी। फिर आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, मा अगना अनहु मालहू वमा कसब, ना काम आया उसको उसका माल और जो उसने कमाया। अबू लहब जो था ना, वो बहुत मालदार था, अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता था। कहा जाता है कि वो कुरैश के उन 4 आदमियों में शामिल था जिनके पास एक खिंतार सोना होता है। खिंतार कितना होता है, हाँ? खिंतार होता है 200 औकिया सोना। अब इसको मैं आपको सीधा सीधा आज की करेंसी में बताती हूँ। उस वक्त उसके पास 9 करोड़ रुपीस थे, उतना उसके पास माल, 9 करोड़ 1400 साल पहले।
آج کے زمانے سے حساب لگائیں گے تو بہت زیادہ تھا، اور وہ اس مال کی وجہ سے ہی تکبر کرتا تھا۔ اسی بنا پر وہ اسلام کو کمزور سمجھتا تھا اور پھر ثابت کرتا تھا، اور کیا سمجھتا تھا کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا۔ جنگ بدر میں خود نہیں گیا تھا، کیا کیا تھا جنگ بدر میں؟ اس نے ایک شخص کو خرید دیا تھا، تو وہ جو مخروص تھا اس کو کچھ 4000 درہم دینے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تم کو 4000 درہم معاف کر دیتا ہوں، تم جنگ بدر میں میرے پلیس پہ چلا جاؤ۔ 4000 درہم اس وقت، ایک ایک درہم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس 4000 درہم، اسے مفروض معاف کر دیا تھا، اس کا قرض معاف کر دیا تھا مفروض۔ تو اتنا امیر تھا یہ، تو کیا کہا ذرا، نہ کام آیا اس کو اس کا مال، اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا، ماں اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹھیک ہے؟ تو مال کیا ہے؟ روپیہ، سونا، دولت، لیکن وما کسبہ کیا ہے؟ اب جو اس نے کمایا۔ کسبہ کیا ہوتا ہے؟ مال تو سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے کسبہ، اس کے مفسرین دو معنی کرتے ہیں، ایک تو کمائی ہوئی دولت جو بھی وہ کما رہا ہے، دوسرا اولاد۔ اولاد اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے انا اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد بھی تمہاری کسبہ، تمہاری کمائی۔ ٹھیک ہے؟ تو کسب سے مراد کیا ہے؟ اولاد، اور دولت بھی ہوتی ہے اولاد، تو اس کے نہ مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آیا۔ ٹھیک ہے؟ جب ابو لہب مر رہا تھا نا، تو اس کو کچھ بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے، عدسہ کی بیماری کچھ کہتے ہیں، تو وہ اتنی بیماری خطرناک ہو گئی تھی، اتنے اس کے جسم پر پھوڑے ہو گئے تھے کہ بدبو آتی تھی، تو اس کو ایک کونے میں کوئی روم میں اس کو شفٹ کر دیے تھے، نہ اس کے پاس کوئی جاتا تھا نہ اس کو پوچھتا تھا، اور وہ اتنی بیماری بڑھ گئی تھی کہ اسی بیماری میں وہ جنگ بدر کے بعد کچھ اس کا انتقال ہوا، اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جب مر گیا نا، تو مرنے کے بعد تو اتنی بدبو پھیل گئی تھی کہ کوئی خرید نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس نے، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض حبشیوں کو اس کے بیٹے ہائر کیے تھے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے تو اس کے بیٹوں کو کہا گیا کہ ان کو دفنا لے جا کر، یہ بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہے ہم کو، وہ آ رہی ہے۔ بیٹے تو مان ہی نہیں رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کچھ حبشیوں کو ہائر کر کے ان کو، حبشیوں کو کہا کہ ان کو دفناؤ، تو وہ حبشیوں نے بھی کیا کیا، لکڑی سے اس کا جو چارپائی تھی نا، اس کو ایسے ڈھکیل ڈھکیل کے دور سے اس کو گڑے میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر پھینک۔ تو ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ بیٹے بھی کام آئے، دنیا میں ہی کام نہیں آئے، آخرت میں کام آئے۔ قیامت کے دن وہ جو ہے نا، انسان کہے گا ماں اغنا عنی مالیا، میرا مال کسی کام نہیں آیا۔ دیکھیے یہاں پر بتایا گیا کچھ بھی کام نہیں آیا اس سے۔ اولاد تو سب سے جاریہ ہوتی ہے نا، نیک لوگوں کے لیے اولاد کیا ہوتی ہے؟ سب سے جاریہ ہوتی ہے، دعائیں کرتی ہیں، لیکن ابو لہب کے لیے کیا بن گئی؟ دنیا میں بھی فائدہ نہیں دی، وبال بن گئی الٹا۔ پھر کیا ہوا؟ سیسلا نارن ذات لہب، سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا، سلیا جلنے کے لیے بھی آتا ہے، داخل ہوگا، وہ داخل ہوگا کس میں؟ نارن، ایک آگ میں، اور وہ آگ کیسی ہے؟ اس کی صفت آ رہی ہے ذات لہب، شولوں والی ہے، جلدی ہی وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ نام کیا تھا اس کا؟ لہب۔ دیکھیے سزا بھی لہب آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ اس کو نا لہب جب لوگ بولتے تھے تو اس کو بہت فخر محسوس ہوتا تھا، ایک خوبصورتی کی علامت اس کو ظاہر ہوتی تھی، ہاں میں لہب ہوں۔ اس کی سزا بھی کیا کہا گیا ہے؟ تم لہب میں ہی جاؤ گے، شولوں میں ہی جاؤ گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز یہ بہت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے نا نام بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے بعض وقت ہم ایسے نام رکھ دیتے ہیں، معنی بھی نہیں پتا ہوتے، لیکن دیکھیے وہ نام ہی انجام بن گئے، تو اس میں بھی سوچنے کی بات۔ تو اس کو بہت فخر ہوتا تھا اپنے نام پر، تو پھر اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ وہی۔ پھر اکیلا نہیں گیا، بلکہ کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالہ، حمالہ یہ حمال مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعال کے وزن پر، حملہ اٹھانے کو کہتے ہیں حمل، تو حمالہ بہت زیادہ اٹھانے والی ہے، الحطبی کس کو؟ لکڑی کے گٹھوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ حطب جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ لکڑی کے گٹھے، مطلب وہ ایندھن اٹھانے والی ہے، ٹھیک ہے، فیول، تو وہ اس کی بیوی بھی عذاب میں جائے گی، ام جمیل جو ہے اس کا بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ہم مان
تو حمالۃ الحطب کے نا دو معنی کیے گئے ہیں. علماء کہتے ہیں پہلا معنی کیا ہے, حقیقی معنی جو بھی ہے لکڑیاں یا کانٹے جھاڑیاں, وہ کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لا کے ڈال دیتی تھی. روزانہ یہ کام تھا اس کا کہ کانٹے دار خاردار جھاڑیاں یا لکڑیاں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈور کے پاس ڈال دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے زخمی ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایسے کرتی تھی. تو وہ اسی کے مناسبت سے اس کی پھر کیا سزا بتائی گئی کہ وہ یہ جو لکڑیوں کے گٹھے ہیں نا وہ اٹھانے والی ہے جہنم اکٹھے کر کے لاتی تھی نا, ویسے ہی اس کو سزا ملی. تو دوسرا پہلا معنی تو یہ لکڑیاں کانٹے جھاڑیاں. دوسرا معنی یہ کہا جاتا ہے کہ عربی میں یہ محاورہ ہے. کون سا؟ حمالۃ الحطب. اور اس کے معنی ہوتے ہیں حمالۃ الحطب کے چغل خور, فساد پھیلانے والا, لوگوں میں لڑائی لگانے والا, لوگوں میں آگ لگانے والا. ٹھیک ہے, نفرت کی آگ بھڑکانے والا, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, ادھر کی بات ادھر. اور یہ کام کرتی تھی ادھر ادھر جا کے نا, ان کی بات ادھر 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 کی بات ادھر, ایسے آگ لگاتی تھی, فیول کا کام کرتی. ٹھیک ہے, تو یہ عربی میں ایک محاورہ بھی ہے, ایڈیم سے اس کو کہتے ہیں حمالۃ الحطب. تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی جو کیا کرتی تھی, چغل خوری کرتی تھی. پھر کہا گیا فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا, اس کی گردن میں کیا ہے, حبل, ایک رسی, من مسد, جو کیسی ہے, جو مونج کی ہے یا بٹی ہوئی ہے, کھجور کی ہے. بہت سارے اس کے معنی کیے گئے. تو گردن کی بات کیوں کی گئی؟ گردن میں اس کے ایک کھجور کی رسی ہے یا وہ بٹی ہوئی رسی ہے, کیونکہ گردن میں نا اس کے ایک ہار ہوتا تھا, وہ ایک زیور پہنتی تھی اور اس پہ بہت فخر کرتی تھی. کہتی تھی کہ میں اپنا یہ ہار جو ہے نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یہ میں ہار خرچ کروں گی. اتنا میں مطلب وہ اس کو پراؤڈ تھا اپنے ہار کا کہ یہ بھی دے دوں گی. تکبر میں آ کر یہ کہتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہار نہیں ملے گا, تم کو حبل من مسد ملے گا, رسی کا ہار ملے گا. تو اس کو عذاب میں ایک دم گھسیٹا جائے گا, وہ کھردری رسی سے اس کو گلے میں اس کو کھینچا جائے گا, اس کے تکبر اور ظلم کے انجام. تو یہ ہے سورہ مسد, سورہ لہب. اس سورے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, لیٹ ایمان لائے تھے لیکن ایمان لائے تھے, اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, شہید ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی. لیکن ایک اور بھی چچا تھے, ابو طالب, انہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, آپ کی حفاظت کی, مگر وہ مسلمان نہیں تھے, ان کا بھی انجام بتا دیا تھا. لیکن یہ جو شخص تھا نا, یہ دشمنی کرتا تھا, اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن مخالفت میں سب سے آگے رہتا تھا. اتنی کیوں دشمنی کرتا تھا؟ اسلام سے پہلے تو رشتے بھی کر لیا, ایک نہیں دو بیٹیوں کو بھی بہو بنا لیا, لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے اس کی دشمنی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی. اس کی وجہ اس کی بیوی تھی, جو ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو بھڑکاتی تھی. دیکھیے عربوں میں نا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کا ہر حال میں ساتھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, ابو لہب قریش میں سے تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے, لیکن ابو لہب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے بجائے بیوی کے خاندان کا ساتھ دیا. بیوی کے خاندان میں کون تھے؟ اور ابو سفیان. اب اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے, تو اس وقت جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی, اس وقت یہ ابو لہب اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے بیوی کے خاندان کا ساتھ دے رہے. تو یہ بھی چیز بہت اہم کہ انسان کس کا ساتھ دے رہا ہے, یہ بھی غور کریں. اور یہاں پر دیکھیے سب سے اہم جو چیز پتہ چلتی ہے نا, وہ عورت کا کردار ہے. اس سورے میں 5 آیتیں ہیں, 5 آیتوں میں سے 3 آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی اور 2 آیتیں اس کی بیوی کے بارے میں. کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت جو ہے نا وہ مرد پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے, کس طرح سے وہ خاندان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا اس میں کیسے برابر کا کردار ادا کرتی ہے.
जहाँ औरत शौहर के लिए, बच्चों के लिए बेहतरीन मददगार, साथी, मुहाफिज बन सकती है, वहाँ वो बिगड़ कर पूरा खानदान तबाह कर सकती है। तो अबू लहब, उसकी बीवी, उसका माल, उसकी औलाद, सब के सब जो थे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में लगे हुए थे। एक इबरतनाक मिसाल है हमारी। तो बीवियों को भी अगर कोई चीज किसी की पता चलती है, किसी की बुराई पता चलती है, तो अपने शौहरों के साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई पता चलती है, ससुराल वालों की बुराइयां या किसी और की बुराइयां, ये आगे नहीं फैलाना चाहिए, ना शौहरों से ना किसी और से। वो वहीं तक नहीं रहता। आप किसी की बुराई अगर शौहर के सामने कहते हैं, ठीक है, एक बार कह दी, दूसरे दिन बराबर वो पूछते हैं उसका क्या हुआ, फिर ये बढ़ते जाती है बात। इसीलिए यहीं पर कट्टा लगा देना। तो देखिए दो चीजें हैं। एक चीज क्या है कि हमको रब वाले बनना, हमको रब्बानी बनना है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमको रब्बानी बनना है, अल्लाह के करीब होना है, हर काम अल्लाह के लिए खालिसतन करना। दूसरा काम, अपने खानदान को भी साथ लेकर चलना, अपने बच्चों को भी, शौहर को, रिश्तेदारों को, सबको साथ लेकर चलना है इस काम, ठीक है। अब आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मिल हो रहा है कुरान। हमने कितने लोगों को बताया है, अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ कितने लोगों को बुलाया, या फिर हम सिर्फ खुद ही कामयाब होना चाहते हैं। देखिए कामयाबी इंसान के हाथ में नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ बुला सकते हैं लोगों को, नसीहत कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम कोशिश करते हैं, बुलाते हैं खानदान वालों को, बार-बार बोलते हैं। हमारा तो काम ऐसा होता है, एक बार बोलते हो, नहीं उन्होंने नहीं सुनते, मैं बोलती हूँ। एक ही बार बोलते हैं ना, उसके बाद कभी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में क्या आता है कि उन्होंने दिन-रात तबलीग की थी, रात में भी। कभी हमने रात में तबलीग की है? हम तो दिन में नहीं करते, रात में कहाँ से? तो हम एक ही बार कोशिश करते हैं, हम वो एक बार कोशिश को हम समझते हैं इख्तिताम। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम कोशिश करने के बावजूद हमको रिज़ल्ट नज़र नहीं आता है। लेकिन देखिए, ये जो कोशिश होती है ना, हमारा एक बार कहना भी, ये सफ़र शुरू हो गया। एक मंज़िल तो मुकर्रर होगी, तय हो गई। फिर अल्लाह ताला दूसरी मंज़िल पर पहुँचाएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा। लेकिन एक काम तो हमने शुरू कर दिया है। तो इस काम में हम खुद भी शामिल होना है, और अपने घरवालों को भी, खानदान वालों को भी इसमें शरीक करना है। देखिए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल होता है कि किसी के घर वाले उसके दीन के रास्ते में मददगार बने। ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह का, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी हेल्प है कि खानदान शरीक हो जाए इस काम में। इस पर भी शुक्र करना चाहिए, दुआ भी करना चाहिए, कोशिशें भी करते रहना चाहिए। अब देखिए इस सूरत का एक और चीज़ बताती हूँ मैं, कुरान एक मौजज़ा है, इसका प्रूफ़ बताती हूँ। ये जब सूरत नाज़िल हुई, उस वक़्त अबू लहब और उसकी बीवी ज़िंदा थे। ये पूरी सूरत उनके सामने नाज़िल हुई, उन्होंने पूरा समझा, सुना, ये अरबी में ही नाज़िल हुआ ना, उनको सब समझ में आ रहा था। इस सूरत में लिखा है कि अबू लहब जहन्नुम में जाएगा, उसके दोनों हाथ टूट गए यानी वो बर्बाद हो गया। वो शोलों में जाएगा, उसकी बीवी भी जहन्नुम में जाएगी। हुँ? ये सब कुछ वो सुना, उन्होंने सुना, और वो ज़िंदा थे। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफत कर रहे थे ना, अगर वो चाहते तो ये कहते, देखो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हूँ। देखो कुरान गलत है ना? चाहते तो वो कर सकते थे ना, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम को झुठला रहे थे, रसूल को झुठला रहे थे। हुँ, तो वो कह सकते थे कि देखो कुरान की ये बात गलत है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हूँ। चलो झूठ में ही सही, हाँ, छुपा के ही सही, लेकिन कभी उन्हों दोनों ने भी ऐसा नहीं किया, कुफ्र पर ही मरे। तो ये कुरान के सच होने के ऊपर ये बहुत बड़ी दलील। इसमें एक तफसीर में ये वाक़या भी आता है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, एक मर्तबा अबू लहब की बीवी हाथ में वो सिलवट्टा होता है ना, उसका पत्थर लेकर आई, हरम की तरफ आ रही है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूँढ रही। तो उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ ही बैठे थे। कहाँ? हरम में, ठीक है, काबे के पास। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लगता है वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आ रही थी। कौन? उम्मे जमील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझे नहीं देख सकेगी। चुनांचा वो आई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की, लेकिन अल्लाह ने
اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے نہیں دیا، ایک پردہ حائل ہے، وہ دیکھ نہیں سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساتھ ہی بیٹھے تھے حالانکہ دونوں، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ بھی کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت فرماتا ہے. پتھر لے کے آئی تھی پھینکنے کے لیے، واپس ہوتی ہے کچھ تو بھی اشعار وہ کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی کہتی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ غلط الفاظ کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے میری حجو کی ہے، میں نے کچھ کہا ہے میرے بارے میں ایسے. تو وہ بھی ایسے کہتی ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، ایسے اشعار میں کر کے جاتی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، تو نہ اس کی رشتہ داری اس کے کچھ کام آئے گی، نہ اس کا مال کچھ کام آئے گا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی طاقت قوت، کچھ بھی اس کو بچا نہیں سکتی جہنم سے. دنیا میں بھی اس کو کوئی ذلت سے نہیں بچا سکتا، آخرت کا تو انجام برا ہے. آخر میں دیکھیے ایک بہت اچھی حدیث وہ شیئر کروں گی، بہت اچھی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن. ہم کہتے ہیں نا ہم قرآن والے ہیں، تو قرآن والے وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں قرآن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، لا تتوسدوا القرآن، نہ تو قرآن کو تکیہ بنا لو، ٹھیک ہے. اے اہل قرآن یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، تو لا تتوسدوا، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. یعنی قرآن کو صرف رکھ چھوڑنے کا، دکھاوے کے لیے یا برکت کے لیے اس طرح سے مت کرو، اس پر عمل کرو، اس سے غفلت مت برتو، اس سے سستی مت کرو. تکیہ نہ بنا لو مطلب لین کرنا، اس کو بس آرام کے لیے یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اتنے بار یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، ختم. نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے غفلت چھوڑو. پھر کیا ہے، وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اسے ایسے پڑھو جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سمجھ میں آئے اس طرح سے، دل کی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھو. من آناء اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف اوقات میں قرآن پڑھو. رات میں بھی پڑھو، دن میں بھی پڑھو، یعنی مستقل قرآن سے تعلق رکھو. پھر کیا ہے، وہ افشو ہو، اور اس کو پھیلاؤ، لوگوں تک قرآن کو پہنچاؤ، تعلیم دو، اس کی دعوت کو عام کرو. اور کیا ہے، وہ تغنو ہو، قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو، یعنی محبت کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کرو. وہ تدبروا ما فیہ، اور اس میں غور و فکر کرو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں اس کے معنوں میں، اس کی نصیحتوں میں، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو کیا ہوگا، انسان کا رزلٹ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی پھر کس میں ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن سے تعلق رکھنا ہمیشہ، دن رات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.